کسی کو حوالہ چاہیے تو میرے پاس آئے. قبلہ والد صاحب شیخ الحدیث کوئی معمولی ہستی نہیں تھے. اما جانی بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی, عابدہ زاہدہ تھی, راحبہ تھی. انہوں نے ساری زندگی برق گردانی کر کے نشان لگا دیے. اب اندھے کو نظر آئے تو الگ بات ہے, جس کی آنکھیں ہیں اور جس کی دل کی آنکھیں ہیں. ہر صفحے کی ہر سطر پر شان خدا ہوگی, شان بلاد ہوگی. اب وہ چین اپنی اگر رہی تھی, آواز قدرت آئی جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, اے حلیمہ پریشان نہیں ہوئی, یہودیوں سے بھی ہوگی, کوئی عیسائیوں سے بھی ہوگی. یاد رکھ تو وہ حلیمہ سعدیہ ہے جن کو تو اٹھائے گی, ان کے اٹھانے کی برکتوں سے تیرے گھر میں ایسی روشنی ہو جائے گی کہ بغیر چراغ جلائے روشنی ہوگی. اور سامان کیا ہوگا؟ پریشان نہ ہو. جس کو یتیم میں سمجھنا یہ یتیموں کا والی ہے, جب اس کو اٹھا کے لے جائے گی تو حیران ہو جائے گی. ایسے ایسے حسین منظر تجھے دیکھنے کو ملیں گے, سننے کو ملیں گے. آپ نے پوچھا, دل سے پوچھا, حلیمہ دل سے پوچھ رہی ہے کہ کیا مل سکتا ہے. ویسے تو آواز آ گئی اللہ کی طرف سے کہ سب کچھ مل جائے گا. تو سوچا سوکھیاں کھجوراں, پانی والی کھجوریں لوگ نہیں اگا سکتے, محنت کوئی نہیں کرتا. یہ وہ شان والا ہے جہاں جہاں سے تو گزرتی جائے گی نا, خشک گھاس خشک باغات اس کے گزرنے سے خوشبو سے معطر ہو جائیں گے اور وہ تازہ پھلدار ہو جائیں گے, کھجیوں پہ پھل آ جائیں گے. تیرے گھر سکیاں کھجوراں بھی اگاوے گا, مکے دا یتیم تیریاں بکریاں چراوے گا. مکے میں بہت بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے. اے حلیمہ تو اپنے جانوروں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی, اور جن کی بکریاں تو چراتی تھی وہ مالک ہر روز یہ ڈانٹتے تھے, اے حلیمہ میری 3 بکریاں گم, اے حلیمہ میری 5 بکریاں گم. ہر روز ان سے ڈانٹ ڈپٹ سنتی تھی. گم ہوتی یا نہ ہوتی تجھ پر الزام لگ دے. اب تو میرے نبی کو لے کے جا رہی ہے, اب بکریوں کے ریوڑ جانے محمد نبی جانے. تیرے گھر سکیاں کھجوراں اگاوے گا, مکے دا یتیم تیریاں بکریاں چراوے گا. ایتا بھیجا ہویا آمنہ دلالے ٹولا موریاں دا, اج تیرے نال بھی ایویں گھبران والی. بھاگ جاگ پینی پیچھے پیچھے آن والی ہے. اب آگے یہاں سے بلال پاک کا جو حوالہ ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں بخاری شریف کا, جو حضرت حلیمہ سعدیہ اٹھا کر لے گئی. جب لے کر گھر سے نکلی, جب اٹھانے لگے تو کیا سمجھا. امام بخاری فرماتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ جب در کعبہ پر آئی تو آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب, آپ کے دادا باپ وہ طواف فرما رہے تھے. اچانک اٹھ گئے. حلیمہ نے سمجھا مجھے دیکھ کر رک گئے, لیکن وہ حلیمہ کو دیکھ کر نہیں رکے. وہ کیوں رکے؟ وہ فرمانے لگے, اے آنے والی اکیلی بی بی, اے تنہا آنے والی بی بی, تو پریشان ہے کیونکہ میری ایک بڑی عمر ہے. آپ کے دادا جان کی بڑی عمر تھی اور بہت بڑے سردار تھے مکے کے. میرے پاک نبی بھی سردار, میرے پاک نبی کے چچا بھی سردار, میرے پاک نبی کے گھرانے والے بھی سردار. بولتے نہیں آپ, جن کو شک ہے نہ بولے, جن کو یقین ہے کہ سب سے بڑی سرداری اللہ نے میرے نبی پاک کے خاندان کو دی, اور میرے نبی پاک کی میلاد پاک کی برکت سے کہ جب سے میرے نبی ہیں سب سے بڑی سردار ہیں کوئی. اب فرماتی ہیں کہ میں کھڑی, دادا جان پوچھ رہے ہیں کہ اے آنے والی تنہا بی بی کیوں پریشان ہے, کیا مسئلہ ہے. اور تو یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے تجھے دیکھا تو طواف روک دیا. نہیں, تجھے دیکھ کر تجھ سے بات میں کر رہا ہوں. میں رکا اس لیے ہوں, آج منظر بڑا عجیب ہے. ساری زندگی ساری دنیا کے لوگ اس کعبے کا طواف چکر لگا کے کر رہے تھے, میں بھی طواف کر رہا تھا. اچانک میری آنکھوں نے منظر عجیب دیکھا, کسی نے مجھے روک کے کھڑا کر دیا, جما دیا. اب میں دیکھ رہا ہوں اور کعبہ میرا طواف
سارے ملا کے بات پڑھو، جھک جاؤ چاند تاروں سرکار، اور آواز آ رہی تھی جو مانگنا ہے مانگو، جو چاہیے وہ لے لو۔ دنیا میں جا کر دنیا والوں سے مانگنے والوں، بازاروں میں جا کر بازار والوں سے مانگنے والوں، اے تاجروں، اے مکہ کے تاجروں، اے دنیا کے تاجر برادری، ایک دوسرے سے مانگ مانگ کر گزارا چلانے والوں، آج جھولیاں پھیلا کے در رسول میں آنا تمہارا کام ہے، جھولی کو بھر دینا ملا بھر آقا کا کام ہے۔ دنیا کے جو مانگنا ہے مانگو، جو چاہیے وہ لے لو، دنیا کے تاجداروں سرکار، گج بج کے بولو دنیا کے تاجداروں سرکار۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، یہ آوازیں میرے کان میں گونجی کہ دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں۔ میرے دل میں عجیب کشمکش تھی کہ مجھے پتا چلا کہ امیر لوگوں کے، رئیس لوگوں کے، بڑے لوگوں کے بچے دائیاں اٹھا کے لے گئیں، اور مجھے پتا چلا کہ عبد المطلب کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو دنیا میں موجود نہیں، ان کے پیارے شہزادے جو جن کا نام محمد ہونے والا ہے، جن کا نام محمد رکھا جانے والا ہے، وہ یتیم ہیں، تو اب وہ موجود ہیں، ان کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ اب یاد رکھیں کسی نے نہیں اٹھایا۔ جو یہ کہتا ہے وہ خدا کی قسم وہ عقل مندی نہیں کرتا، وہ بے ادبی کرتا ہے، اس کا مطالعہ کم ہے۔ امام بخاری نے فرمایا جو یہ کہے اس کے عقل پر تنقید ہونی چاہیے، اس کا علم کچا ہے۔ پکا علم یہ کہتا ہے کہ دائیاں ادھر سے آتی تھی، میرے نبی علیہ السلام کو جب زیارت کرتی تھی نا، اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی تھی، خدا کی قسم میرے نبی چہرہ مبارک ادھر پھیر لیتے، وہ ادھر سے آتی، میرے نبی علیہ السلام کی بائیں کھولتی اٹھانے کے لیے، میرے تمہارے نبی چہرہ مبارک ادھر پھیر لیتے۔ یہ اس بات کی علامت تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اے آنے والیوں تمہیں اور بچے نصیب ہوں جس نے مجھے اٹھانا، اور اس کا نام اماں حلیمہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں جب حلیمہ سعدیہ اندر آئیں، سلام کیا، حضرت آمنہ میرے نبی علیہ السلام کی اماں جان کو سب سلوٹ کریں، انہوں نے سلام کا جواب دیا، فرمایا آنے والی اے حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد کی سعدیہ، آنا تیرا کام تھا، بائیں کھولنا تیرا کام ہے، میرا شہزادہ تیرے سینے سے لپٹ کر اعلان کر دے گا۔ اب جب حلیمہ سامنے آئی نا، فرماتی ہیں پہلے تو خوشی کی انتہا نہ رہی، پھر میرا جو بے قرار دل تھا، پریشان دل تھا، بڑا ہوتا فکر فاقہ سے، بس چہرے مصطفیٰ میں دیکھتی گئی، میرے سارے غم منٹوں میں ختم ہو گئے۔ بولتے نہیں آپ یار، میلاد منانے والے آپ ہیں، سبحان اللہ، کوئی اور کہے گا؟ آپ بلند کر کے کہنا سبحان اللہ۔ اب فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نبی پاک کی اماں جان نے فرمایا اے حلیمہ کیا ارادہ ہے، کیا پرنام ہے، اگر تو ارادہ ظاہر کرے تو میں نبی پاک کی اماں جان تجھے اجازت دے سکتی ہوں۔ اب آپ نے اجازت دی۔ حلیمہ عرض کرتی ہیں کہ جب میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو ایک ایسا نور نکل رہا تھا جو پوری کائنات میں جتنی اندھیریاں تھیں وہ اندھیرے ختم ہو کے نور علی نور ہو رہے تھے، اور آواز آ رہی تھی تیرے گھر سکیاں کھجورن گاوے گا۔ اگر بولو تو میں سناتا ہوں، سارے بول کے سناؤں گا، سننا تو بلند آواز سے بولنا پڑے گا۔ شان خدا ہو، شان مصطفیٰ ہو، اور میرا بیان ہو
کرے، گلیوں کو سجائیں، بازاروں کو سجائیں۔ ابھی مجھ سے بھائی صاحب یہ فرما رہے تھے انجینئر صاحب کہ 11ویں 12ویں کی جو رات ہے اس رات کے 5 محفلیں بھی ہو جائیں، مجھے بتاؤ ایک بندہ کہاں جائے گا؟ آپ کی مہربانی ہوگی 1-2 دن پہلے کریں، 8ویں 9ویں 10ویں کچھ شب کر لیں تاکہ کھلا ٹائم ہو، ٹائم بھی ٹائم ہو، اللہ رسول کا ذکر ہو۔